اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم اور فرشتوں کے ذریعے سے یہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھیجی تاکہ تمہارے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنے، خوشی کا ذریعہ بنے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ اور ان کی وجہ سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ ظاہر ہے ایک مضبوط لشکر سامنے ہے جو مکمل ساز و سامان کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اور ماہر جنگجوؤں کی قیادت میں سامنے ہو، اور دوسری طرف بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں ایک ٹوٹا پھوٹا لشکر ہو، تو فطری طور پر انسان کے دل میں خوف طاری ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے نازل ہوئے تاکہ تمہارے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنے کہ فتح تمہاری ہوگی، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہو، مضبوط۔ آیت نمبر 126 وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور مدد نہیں آتی مگر اللہ کی طرف سے ہی، العزیزی جو غالب ہے، الحکیم جو حکمت والے۔ غالب ہیں کہ ان فرشتوں کو بھیجے بغیر ویسے ہی تمہاری مدد کر سکتے تھے، لیکن حکمت والے ہیں، حکیم ہیں کہ دنیا دار الاسباب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری اسباب کے ذریعے سے ہی تمہیں فتح دلانا چاہتے تھے۔ تو یہ اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اسباب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی کام کے ہونے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر بیماری اللہ کی طرف سے ہے تو ہم علاج کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اسی طرح علاج بھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ نے دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک سبب مقرر کیا، ایک سبب متعین کیا، وہ سبب آپ اختیار کریں گے تو نتیجہ ملے گا، اگر آپ وہ اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں تو آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ ہم بڑا رونا روتے ہیں کہ بھئی مسلمان مغلوب ہیں اور کافر غالب ہیں، اور کافر کے غالب آنے کی وجوہات تو ذرا دیکھ لیں۔ کیا اس وجہ سے وہ غالب ہیں کہ انہوں نے پردہ ختم کر دیا، اپنی بہن بیٹیوں کو بے لباس کر دیا، لڑکے لڑکی کو ملنے کو آزاد قرار دے دیا، اس وجہ سے وہ ترقی پر ہیں؟ نہیں، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ترقی پر ہے۔ اور آپ اس لیے پیچھے ہیں کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ نے غور نہیں کیا، آپ نے اس میں وہ نہیں کیا۔ تو اسباب آپ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ دیں گے، اسباب آپ اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نتیجہ نہیں دینا، کیونکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اگر صرف دعاؤں سے اور نیک اعمال سے نتائج حاصل ہوتے تو کیا ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقتیں اٹھانے کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مستجاب الدعوات اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نیک اور ولی اور کون ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا رہے ہیں اور احد میں اتنی سختیاں اٹھا رہے ہیں، عذاب میں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں درس ہے کہ دنیا میں نتیجہ پانے کے لیے آپ کو اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن دوسری طرف صرف نظر بھی اسباب پر نہیں ہونی چاہیے۔ کہ بہت سارے ایسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے نظروں کے سامنے کہ لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن نتائج انہیں نہیں مل رہے ہوتے، تو نتیجہ اللہ کے سپرد۔ تو اللہ کی طرف سے ہی مدد ہوتی ہے، جو غالب ہیں اور حکمت والے ہیں، کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اسباب کے ذریعے سے ہی تمہیں غالب کر دیں، اور
بغیر اسباب کے نہ ہو کہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ یہ مسلمان قتل کر دے کافروں کی ایک جماعت کو، او یکبتہم، یا انہیں رسوا کر دے، ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، اور وہ لوٹے نامراد ہو کر. یا تو انہیں قتل کر دیں یا رسوا کر دیں اور نامراد وہ لوٹے. اور یہ دونوں کام ہو گئے بدر میں. ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے. ابو جہل مارا گیا اور دوسرے بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار، چوٹی کے سردار، وہ قتل ہو گئے. اور بڑے بڑے ان کے لوگ جو ہے نا وہ قید ہو گئے، اور باقی وہ ذلیل ہو کر بھاگ گئے. تو قید ہونا یہ بھی ایک ذلت ہے. تو ایک گروہ کو تم وہ قتل کر دیں یا انہیں ذلیل اور رسوا کر دیں اور وہ نامراد ہو کر لوٹے. تو یہ غزوہ بدر کا مختصر سا ذکر یہاں پر اس مناسبت سے ہوا تھا کہ غزوہ احد میں جو 2 جماعتوں کے دلوں میں ایک گونا کم ہمتی آ گئی تھی، تو اللہ نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے غزوہ بدر یاد دلایا کہ دیکھیں وہاں تمہاری تعداد بالکل تھوڑی تھی اور بے سر و سامان تھے، اللہ نے کس طرح تمہاری مدد کی. تو لہٰذا اپنے اسباب جتنے آپ کے پاس مہیا ہو وہ اختیار کر کے نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں. اگلی آیات میں پھر غزوہ احد کی طرف ہے، جس کا سلسلہ وَإِذْ غَدَوْتَ سے شروع ہوا ہے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی دخل نہیں ہے. او یتوب علیہم، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیں، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے دیں، فإنہم ظالمون، بے شک وہ ظالم ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی دیکھی کہ یکدم اسلامی لشکر منتشر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 10-12 صحابہ کرام رہ گئے. حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ، حضرت علی اور دیگر کچھ صحابہ کرام، 10 سے 12 صحابہ کرام رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. تو اور پھر یہ خبر بھی پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو اس سے مسلمان لشکروں کے دلوں میں اور بھی زیادہ نا امیدی جاگ اٹھی، اور جن کے پاؤں اکھڑے ہوئے تھے وہ مزید پسپا ہو گئے. پھر درمیان میں جو اکا دکا منافقین تھے، انہوں نے اور بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ بھئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو اب ہم دوبارہ اپنے اس دین کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ ہمارے یہ جھگڑے ہی ختم ہو، مکہ والوں سے جھگڑا ہی نہ ہو. بلکہ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت بھی شہید ہوا کہ کفار کا حملہ اتنا سخت تھا کہ باوجود یہ کہ وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی بھی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ سینے پر کھا رہے تھے اور پشت پر وہ تیر کھائے جا رہے تھے، لیکن حملہ سخت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زخمی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری کھائی تھی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے تھے. تو بہرحال ایسے حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے بد دعا کی کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ اس طرح معاملہ کرے. بد دعا کی تو اللہ نے اس آیت میں منع کیا کہ آپ بد دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے سارے کفر کی حالت میں مر سکتے ہیں. عین ممکن ہے کہ اس میں سے مومن اور ایمان بھی لے آئے، اور ایسا ہی ہوا. خالد بن ولید جو مرکزی کردار تھا یہ بازی پلٹنے کا، اور مسلمان ہوا، اور کتنی زیادہ اسلام میں ان کی خدمات ہیں. اسی طرح دوسرے بہت سارے بعد میں مسلمان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یہ ایک نبی کی شان ہوتی ہے. ایک غیر نبی اور نبی میں ایک واضح فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ غیر نبی جو ہوتا ہے
اس میں اتنی استقامت اور اتنی صبر نہیں سما سکتی کہ پورا ایک لشکر تمہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اور آپ بد دعا بھی نہیں کریں گے اس میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت بھی ایسی ہی تھی۔ طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، اوباش لڑکے پیچھے پڑ گئے اور پتھر مارتے گئے، آوازیں کستے گئے۔ زخمی ہونے کی حالت میں جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ حکم کریں ان دو طائف کی ان دو پہاڑیوں کو ملا کر ان کو بیچ میں ہی مسل دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، ایسا نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے، ان کی اولاد مسلمان ہو جائے۔ ایک نبی کی شان ہی یہی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے کوئی دخل نہیں ہے، نہ آپ کے علم میں ہے کہ کون مسلمان ہوگا اور کون کفر کی حالت میں مرے گا، اور نہ یہ کسی کو ہدایت دینا یا کسی کو کفر کی حالت میں موت دے دینا یہ آپ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ یہ سب اللہ کے علم میں بھی ہے اور اللہ کے قبضۂ قدرت میں بھی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اور اللہ کے دین کے لیے سربلندی کے لیے قربانی دے دینا۔ تو آپ کے لیے کوئی دخل نہیں ہے۔ او یتوب علیہم، یا تو اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے، یعنی انہیں اسلام کی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی وہ توفیق دے دے اور مسلمان ہو جائے، او یعذبہم، یا کفر کی حالت میں ہی مر جائے اور ان کو وہ عذاب کے مستحق ہو جائے۔ جو بھی ہو یہ اللہ کے سپرد ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کا ہی کام ہے، یا وہ کفر پر رہتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو دیکھ لیں گے۔ آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، اگر اللہ عذاب بھی دے دیں گے تو یہ عذاب کے مستحق ہیں کیونکہ وہ ظالم ہیں، کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ کامل ملکیت اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخش دے ایمان کی توفیق دے کر، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے عذاب دے دے کفر پر ہی رکھ کر۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے سپرد کیجیے ان معاملات کو اور انہیں بد دعا نہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔